نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھو اس وقت جو ہمارا ملنا ہوا اللہ کے دین کی نسبت پر ہوا، کیونکہ ہم سارے کے سارے سبحان اللہ کے اللہ۔ محتاج ہیں۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہم سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد سبحان الرسول اللہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر ہم سب کا یقین ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، موت اللہ کے سبحان ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اللہ اللہ۔ کے ہاتھ میں، اللہ کا حکم، نبی کے طریقے، ہماری زندگی اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ میری ماں اور انشاءاللہ۔ بہنوں، اللہ پاک نے میری اور آپ کی دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی کامیابی دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اگر ہم دین پر چلیں گے اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ میری ماں اور اللہ۔ بہنوں، جیسے یہ بات یقینی ہے کہ کامیابی دین میں ہے، ایسے ہی یہ بات یقینی ہے کہ دین بغیر محنت کے زندگیوں میں نہیں آئے گا۔ دین کی محنت کے لیے اللہ پاک نے لاکھوں نبی بھیجے۔ جب دنیا کے انشاءاللہ۔ اندر بگاڑ آتا اللہ پاک نبیوں کو بھیج کر محنت کراتے، ماشاءاللہ۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا، اللہ نے انہیں کامیاب کیا۔ جنہوں نے نافرمانی کی وہ ناکام ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال سمجھایا، اتنے بڑے عرصے میں 80 یا اللہ۔ 82 لوگ ایمان لائے۔ سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم بہترین سبحان امت ہو، اللہ۔ اس لیے کہ تمہیں بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ سبحان ایک اللہ پر ایمان رکھو۔ میری ماں اور بہنوں، چونکہ اللہ کو نبوت کا سلسلہ بند کرنا تھا اور قیامت تک کے لیے یہ کام چلانا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے باتیں ماشاءاللہ۔ ہمارے گھر میں آتی ہیں عورتیں اور ہم پھر ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر ہم ان کو تھوڑی سی اس مثال سے ایسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اصطفیٰ و سلام عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید کی جو آیت پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو سنورا ہوا دل لائے گا وہ کام آئے گا۔ وہ دو چیزوں کی نفی کی گئی، ایک مال کی اور ایک اولاد کی۔ عام طور پر دنیا میں انسان انہی چیزوں سے دھوکہ کھاتے ہیں، اور دنیا میں یہ آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہو تو انسان شیرنی کا دودھ بھی خرید سکتا ہے، مال سے تمام کام سنور جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مال سے انسان کے کچھ کام تو سنورتے ہیں، ہر کام نہیں سنورتے۔ دنیا میں بھی ہر کام نہیں سنورتے، آخرت میں تو کوئی کام بھی نہیں سنورے گا۔ بے شک میری بے ماں اور شک۔ بہنوں کے مال سے انسان اینک تو خرید سکتا ہے، بینائی نہیں خرید سکتا۔ مال سے اللہ اللہ۔ انسان اچھا لباس تو خرید سکتا ہے،